اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین والصحابۃ الاکرمین الافضلین۔ بعد الحمد والثناء، وقال عز وجل في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ وقال الله تعالى في عظمة إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس حدیث پاک کی مبارک محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو اور سننے کو اور بولنے کو قبول فرمائے۔ اور یہ محفل حدیث پاک کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔ حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے موٹے الفاظ میں۔ قرآن اللہ کا کلام، حدیث نبی پاک علیہ السلام کا کلام۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن مشہور 6 کتابیں ہیں کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود، ابن ماجہ، سنن نسائی۔ یہ حدیث کی 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ آج میں حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، سنن نسائی، ابو داود، ان بڑی بڑی احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ ہے نیت کے تعلق سے بیان کی گئی۔ کیونکہ اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، جتنے بھی اعمال ہیں ان سارے اعمال کے کرنے سے پہلے نیت درست ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من اعمال، کہ مومن کی نیت اعمال سے بہترین چیز ہے۔ مثال کے طور پر اعمال سے بہتر نیت ہے کہ اگر نیت اچھی نہ ہو، بری ہو، عمل اچھا ہو تو پھر بھی وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان مسجد میں آ کر وضو کر کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ رہا، بظاہر تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی رضا نہیں بلکہ دکھاوے کی نیت ہے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔
اسی لیے حدیث کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان ساری بڑی کتابوں میں سب سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تمام اعمال کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، جتنے بھی اعمال ہیں ان سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. چنانچہ آئیے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ نیت کے تعلق سے بیان کی گئی کہ ہر مسلمان کو اعمال کرنے سے پہلے نیت بہترین ہونی چاہیے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ. حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر آدمی کو وہی حاصل ہوگا جس نے اس کی نیت کی ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی وہ دنیا کو حاصل کر لے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہوگی تو وہ اس عورت سے نکاح کر لے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس حدیث پاک کے خلاصے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مکے میں ایک شخص تھا اور مدینے میں ایک خاتون تھی. مکے میں جو شخص تھا اس شخص کو مدینے میں رہنے والی خاتون سے عشق ہو گیا. اس نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ عورت نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی اور کہا کہ ایک شرط ہے کہ میں مکے نہیں آ سکتی، تم مکہ چھوڑ کر مدینے چلے آؤ. اب وہ شخص عار محسوس کرنے لگا کہ میں ایک عورت کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دوں. لوگ مجھے کہیں گے کہ فلاں عورت کے لیے اس نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہے. تو تبھی ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا. صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر صحابہ کرام مکے چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے. تو اس میں کچھ لوگ جب صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کر مدینہ جانے لگے تو کچھ لوگ مدینے میں کاروبار اچھا چلے گا اس نیت سے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے لگے. اور وہ شخص جو اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اس شخص نے بھی چلو کہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر گیا. تو جب صحابہ کرام کے ساتھ کچھ لوگوں نے ہجرت کی مالدار بننے کے لیے، اپنا کاروبار کرنے کے لیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، کہ جس کی ہجرت یعنی مکہ چھوڑ کر مدینے جانا، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. اور فرمایا کہ فمن كانت ہجرته الى دنیا، کہ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے گا وہ دنیا کو پالے گا. اور الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو وہ اس عورت سے نکاح کر لے گا. تو آپ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی اور کچھ لوگوں نے بھی ہجرت کی. بظاہر سب ہجرت کر رہے ہیں لیکن نیت الگ الگ ہے. صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑا، مدینہ منتقل ہوئے تو ان کی نیت یہ تھی کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے نیت کی تو کچھ
کچھ لوگوں نے کسی دنیا کی دولت کو کمانے کے لیے اور کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من اعمال، کہ مومن کی نیت اعمال سے بہترین چیز ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے مسلمان کی نیت درست ہونی چاہیے۔ ہر کام سے پہلے، ہر نیک عمل سے پہلے نیت صاف اور درست ہونی چاہیے۔ اگر نیت اچھی ہو، عمل برا ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول نہیں، اور اگر عمل اچھا ہو، نیت بری ہو، تو یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے بارگاہ میں قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہے جو خالصاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب جیسے عمل برا ہو، نیت اچھی ہو، جیسا کہ ایک چور جس نے چوری کی، چوری کرنا تو برا عمل ہے، لیکن اس کی نیت ہے کہ میں چوری کیے ہوئے مال سے غریبوں کی مدد کروں گا، غریب لڑکیوں کا نکاح کروں گا، اچھے اعمال میں خرچ کروں گا، تو چوری کرنا برا عمل ہے، نیت اچھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اسی طرح عمل اچھا ہو، نیت بری ہو، کہ ایک مجاہد اسلام گھوڑے پر سوار ہو کر بے نیام تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو، دین حق کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہو، لیکن اس کی نیت میں تھوڑا حصہ یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ لوگ مجھے شہید کہیں، اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو لوگ میری بہادری کے چرچے کریں، لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، تو یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ عمل چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر نیت بری ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول نہیں کرتا، اور اگر عمل بالکل چھوٹا ہو اور نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت مقبول فرماتا ہے۔ چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے کہ جس نے اللہ کے دین کی پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کے لیے میدان جہاد میں حصہ لیا، اور لیکن اس کے دل میں یہ نیت پائی جاتی ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھ کو شہید کہیں، میری بہادری کی چرچے کریں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا شیء لہ، کہ اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک مرد مومن کہ جو میدان جہاد میں حصہ لے، اپنی جان تک لٹا دے، لیکن اس کی نیت میں یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہے، لوگ مجھے شہید کہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا شیء لہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ محترم سامعین، عمل چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہو، نیت بری ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں پہاڑوں کے برابر سونا خیرات کر دے، پہاڑوں کے برابر اللہ کی راستے میں غریبوں اور مساکین میں صدقہ وہ خیرات کر دے، لیکن نیت یہ ہے اللہ اور اس کے رضا کی نیت نہیں ہے، بلکہ لوگ مجھے سخی کہے، لوگ مجھے مالدار کہے، یہ نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ حالانکہ عمل بڑا ہے، پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی کو خیرات کر دیا جا رہا ہے، پر نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہے، دکھاوے کی نیت ہے، سخی لوگ مجھے سخی کہے، مالدار کہے، یہ نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح اگر وہی برخلاف ایک مسلمان رائی کے دانے کے برابر سونا خیرات کر دے، یا 1 روپیہ کسی غریب کو دے دے، اور نیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سونے اور چاندی کے پہاڑ دکھاوے کے خیرات کرنے سے بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل کو قبول کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اللہ اور اس کی رضا کے لیے ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ہر عمل سے پہلے نیت درست ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی، آپ نے جب توریت کو پڑھا تو توریت میں قیامت کے قریب آنے والی ایک امت کا تذکرہ پڑھا کہ اس میں لکھا تھا کہ قیامت کے قریب ایک امت تشریف لائے گی، ایک امت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان پر اس قدر مہربان ہوگا کہ اگر وہ نیک کام کرنے کا نیت بھی کرے گی اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا۔ اگر وہ نیک عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا وہ اس امت کو میری امت قرار دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اتنا مہربان کہ اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے نیک عمل کرنے کی نیت کرے، ابھی نیک عمل کیا نہیں ہے، نیک عمل کرنے کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ نیک عمل کر لے تو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حشر کے دن ایک ایسے ہی امتی کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، وہ اپنے نامہ اعمال کو کھولے گا تو اس میں حج کا ثواب دیکھے گا، تو وہ کہے گا کہ مولا میں نے تو اپنی زندگی میں حج نہیں کیا، پر میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب، میں نے تو حج نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں جب حج بیت اللہ کے قافلے روانہ ہوتے تھے تو کیا تیرا دل تڑپ نہیں تھا؟ کیا تیرا دل تڑپتا نہیں تھا؟ وہ کہے گا کہ مولا حج بیت اللہ کے قافلوں کو دیکھتا تو میرا دل تڑپتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تیرے تڑپنے کی نیت کو دیکھ کر تیرے نامہ اعمال میں حج مقرر فرما دیا۔ تو نیت، نیک عمل کرنے کا نیت کر لے، ابھی نیک عمل کیا نہیں ہے، نیک عمل کرنے کی نیت کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر لے تو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر کچھ مہمان تشریف لائے، چنانچہ آپ کی خادمہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ گھر پہ تو صرف ایک روٹی ہے اور مہمان زیادہ ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کریں؟ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس ایک روٹی کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ الٹا معاملہ ہے، آج اگر ہمارے گھر پر مہمان آ جائیں تو ہم باہر سے کوئی چیز گھر لاتے ہیں، کوئی چیز خرید کر ہو، گوشت ہو، کچھ بھی ہو، مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے باہر سے کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں۔ لیکن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا الٹا واقعہ کہ گھر پر مہمان ہیں، ایک روٹی ہے اور گھر کی چیز کو باہر خیرات کر دیا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر کسی نے دستک دی۔ آپ کی خادمہ نے کہا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں بادشاہ کا غلام ہوں۔ بادشاہ نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا ہے، روٹیاں پیش کی ہے۔ چنانچہ آپ کی خادمہ نے اس کو وصول کر لیا اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، تو آپ نے اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں 5 روٹیاں تھیں۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، دے دو، یہ کسی اور کا ہے، یہ ہمارے گھر کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی خادمہ نے وہ توشہ واپس کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر کسی نے دستک دی۔ خادمہ نے کہا کہ من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں فلاں بادشاہ کا غلام ہوں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا گیا ہے، تحفہ لایا گیا تو ہٹایا تو دیکھا کہ 7 روٹیاں ہیں۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا نہیں، کسی اور کا ہوگا، غفلت سے ہمارے پاس آ گیا، واپس کر دیا گیا۔
تیسری مرتبہ کسی نے دستک دی، خادمہ نے کہا کہ من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو کہا کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں۔ چنانچہ توشہ وصول کر لیا گیا تو دیکھا کہ 10 روٹیاں ہیں۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ توشہ اب ہمارے گھر آیا ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنتی، کہ جو ایک نیکی کرے گا فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے 10 گنا ثواب کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے جب ایک روٹی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے 10 روٹیوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ 10 روٹیوں کو مہمان نوازی کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بڑا عجیب نرالا ہے کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من اعمال، سارے اعمال سے پہلے مومن کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ مومن اگر نماز پڑھے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، دکھاوا ہو، تو وہ نماز قابل قبول نہیں۔ مومن اگر روزہ رکھے لیکن روزے کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں، دکھاوا ہو، تو وہ روزہ قابل قبول نہیں۔ ایک مسلمان حج بیت اللہ کا سفر کرے، طواف کرے، مزدلفہ میں دوڑ لگائے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائے، مناسک حج ادا کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں، تو اس کا حج کرنا بیکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نیت کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ حشر کے میدان میں 3 لوگ حاضر کیے جائیں گے، جن میں سے ایک سخی ہوگا۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو دلدار ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں حد سے زیادہ لٹاتا ہے، اسے سخی کہا جاتا ہے۔ تو 3 لوگ حاضر کیے جائیں گے، ایک سخی ہوگا، ایک خاری ہوگا، اور تیسرا سخی، خاری، اور تیسرا جو ہے سخی ایک ہوگا، عالم ایک ہوگا، اور تیسرا جو ہے عالم ایک ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی سے ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھے دولت سے نوازا تھا، بتا تو نے اپنی دولت کہاں پر خرچ کی؟ تو وہ کہے گا کہ مولا میں نے اپنی دولت تیرے راستے میں خرچ کر دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اپنی دولت تو میری راہ میں خرچ کی، پر تیری نیت میری رضا نہیں تھی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمایا کہ اس کو پکڑو اور جہنم میں داخل کر دو۔ خاری کو لایا جائے گا، خاری کو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین آواز عطا فرمائی تھی کہ تو نے اپنی صلاحیتوں کو کہاں پر خرچ کیا؟ تو خاری کہے گا کہ مولا میں نے اپنی ساری زندگی کلام اللہ کی خدمت کی ہے، لوگ بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، قرآن بہترین آواز میں پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے کلام اللہ کو بہترین آواز میں تو پڑھا، پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اسی لیے پڑھا کہ لوگ تجھ سے متوجہ ہو، لوگ تیرے قریب آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے پکڑو اور جہنم میں داخل کر دو۔ تو محترم حاضرین، آپ غور فرمائیے کہ سب سے بہترین عمل وہی ہوتا ہے کہ جس کی نیت بھی اچھی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ عمل اچھا ہو، نیت میں بگاڑ ہو، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اور اگر نیت اچھی ہو، عمل برا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے پہلے نیتوں کو درست کر لینا چاہیے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے پاس 8-10 سال رہ کر خالی نیت کو درست کرنے کا سبق سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر 8-10 سال صرف اپنی نیت کو درست کرنا سیکھا ہے۔ تو ہر اعمال سے پہلے نیت درست ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے تمام احادیث کو جمع کیا، لیکن سب سے پہلے یہ حدیث بیان کی کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک حافظ قرآن جو حفظ کرتا ہے، قرآن ہو یا عالم کورس ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک حافظ حفظ کریں اس مقصد سے کہ لوگ مجھے حافظ کہیں، میں رمضان میں محراب میں کھڑے ہو کر تراویح سناؤں گا تو لوگ میری تراویح کو سن کر، میرے لحن کو سن کر میری تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے یہاں کوئی اجر نہیں ہوگا۔
تو ہر عمل سے پہلے نیت کو درست کر لینی چاہیے. عمل اچھا ہو، نیت بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو تو نور علی نور، یعنی اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائے گا. ایک شخص نے بہترین عالی شان مکان بنوایا، بہترین عالی شان مکان بنوا کر اپنے شیخ کو دعوت دی کہ شیخ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ میرے گھر تشریف لائیں گے تو رونقیں آئیں گی. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم پیر و مرشد کے معاملے میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ جو بھی شیخ ہوتے ہیں ہم ان کی آمد گھر میں آنے سے رونقیں بڑھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. چنانچہ ایک شخص نے بہترین مکان تعمیر کی اور شیخ کو دعوت دی کہ شیخ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، گھر تشریف لائے تو میرے گھر کی رونقیں بڑھ جائیں گی. شیخ نے دعوت کو قبول کر لی. اس شخص کے مکان میں داخل ہوئے، ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا. شیخ نے اس شخص سے کہا کہ تم نے یہ روشن دان کیوں بنائی، یہ کھڑکی کیوں بنائی؟ اس شخص نے کہا کہ شیخ روشنی اور ہوا آنے کے لیے بنائی ہے. تو شیخ نے کہا کہ اگر تم یہ نیت کر لیتے کھڑکی بناتے وقت کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی اور ہوا تو ساتھ ساتھ آئے گی، لیکن تمہاری یہ نیت ہوتی کہ اذان کی آواز کھڑکی سے آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھڑکی بنانے پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو نیت درست ہونی چاہیے. نیت سب سے بہترین عمل ہے. اگر ہم نمازیں پڑھیں، مسلمان نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دے، حج بیت اللہ کریں، لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اس کے رسول کی رضا مقصود نہ ہو تو سارے اعمال اکارت و برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک مسلمان کہ جس نے اپنی ساری زندگی نمازیں پڑھے ہو، سجدے کیے ہو، روزے رکھے ہو، حج بیت اللہ کا سفر کیا ہو، جب حشر کے میدان میں اس کے نامے اعمال کھولا جائے گا تو کوئی عمل دکھائی نہیں دے گا. وہ مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میں نے تیری بارگاہ میں سجدے کیے تھے، روزے رکھے تھے، میں نے حج بیت اللہ کا سفر کیا تھا، وہ سارے اعمال کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے وہ سارے اعمال کیے پر تیری نیت میری رضا نہیں تھی، رسول کی رضا نہیں تھی. وہ سارے اعمال دکھاوے کی نیت سے کے ساتھ کیے گئے تھے. وہ سارے اعمال نیست و نابود ہو گئے اور وہی عمل میری بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جو میرے اور میرے حبیب کی رضا کے مقصود کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے تمام احادیثیں تو جمع کی، بہت ساری حدیثیں ہیں، ہزاروں میں حدیثیں ہیں، لیکن ان سب سے پہلے حدیث بیان کی کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس نے اس کی نیت کی ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی عمل کیا ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوگا، اور جس نے کسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل ہوگا، دنیا تو حاصل ہو جائے گی پر اللہ اور اس کے رسول کے پاس اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. تو آج اس حدیث پاک کی محفل میں یہی کلمات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اپنے اعمال سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ میں جو بھی عمل کروں گا، چاہے وہ پہاڑ کے برابر صدقہ و خیرات کا کیوں نہ ہو یا رائی کے دانے کے برابر صدقہ و خیرات کا نہ ہو، نماز کا معاملہ نہ ہو، حج بیت اللہ کا کوئی معاملہ نہ ہو، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میری زندگی کا ہر نیک عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مقصود ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، نہ کہ شہرت کے لیے، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مولا میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر ایک عمل تیری رضا کے مقصود کے لیے ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ اعمال سے پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے، کیونکہ اعمال سے پہلے نیت درست ہونی چاہیے. اعمال جیسے بھی ہوں، اعمال چاہے جتنے بڑے کیوں نہ ہوں، چھوٹے کیوں نہ ہوں، اگر نیت اچھی ہو تو وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدست دعا ہے کہ مولا حدیث پاک کی روشنی میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، مولا ہم تمام کو انما الاعمال بالنیات اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس حدیث پاک کے حصے کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما. مولا اس حدیث پاک کی درس
کی محفل کا جو انعقاد کیا گیا، مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہم تمام کے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت و عقیدت کو پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔